لیکن پیر کی دعا کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی رد بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتی، اللہ بے نیاز ہے، ہو سکتی۔ اگر گجرات والے خون معاف کر دیں، حالانکہ خون میں برا ہوں لیکن میرا خون بڑا اچھا ہے، ہاں، اس لیے کہ اس جس کا ذکر ہو رہا ہے نا وہاں سے نسبت ہے، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، کہنے بھر کی نسبت ہے، کہاں ہم ہیں کہاں تم۔ لیکن اگر سید صاحب کی دعا بھی اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، بے نیاز ہے نا وہ، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قبول ہی کرتا ہے، لیکن اگر چاہیں تو، یہ بات سمجھ لیں آپ۔ کبھی کبھی نبی کا ایک دیکھا ہوا خواب پورا ہونے میں بھی 50 سال تک گزارتا ہے، جب نبی کے ساتھ یہ شان بے نیازی ہے، 50۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، چاند تارے سجدہ کرتے، کیا دیکھا؟ وہ اس کی تعبیر کب ہوئی؟ جب دیکھا تھا تو ننھے بچے تھے، بیٹے جوان ہو گئے، اس وقت تعبیر ہوئی۔ وہ بے نیاز ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں سیدوں کی توہین کرنے بیٹھا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں؟ اور جو کہے گا پھر وہ ثابت کرے گا اللہ کی بارگاہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم لوگ تو اندھے بہرے ہو جاتے ہیں اپنی بات جب آتی ہے تو، ہمیں کچھ نہیں، لیکن یہ بات ہے نا، اللہ چاہے تو امام کی دعا رد کرے اور چاہے تو قبول کرے، اس کی بھی رد کر دیتا ہے، تو بے نیاز۔ ایک ذات ایسی ہے، رسول اللہ نے فرمایا دعا والدی لولدی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میرے امتی کے لیے۔ نہیں ملتا نا کچھ، ماں باپ سے دعا کراؤ۔ حضرت شیخ ابو اسحاق کو کسی نے دیکھا کہ ان کی داڑھی یاقوت سے سجی ہوئی، ارے میں نے خواب میں آپ کی داڑھی کو یاقوت سے سجی ہوئی دیکھا، کہا تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، کل میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے، یہ اسی کی برکت ہے۔ آج تو لوگ پسند کی شادی نہیں چھوڑتے ماں باپ کے کہنے سے، یاد رکھنا ماں باپ اگر اللہ رسول کی نافرمانی کے لیے کہیں وہ نہیں مانے، باقی ان کی ہر بات مانے، چاہے اس میں نقصان ہی ہو جائے، مناؤ، نہیں مانتے اٹھا لو نقصان، نقصان اٹھاؤ گے نا کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک روایت پڑھتا ہوں بات ختم کرتا ہوں، ایک روایت پڑھتا ہوں بات ختم ہوتی ہے۔ ماں باپ کے کہنے سے کبھی نقصان، لیکن عقیدت سے کر کے دیکھنا، کوئی مانتا ہے ماں باپ کی آج؟ بولے چپو یار تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ ہاں، جیتے جی ماں باپ دواؤں کو ترستے ہیں، دواؤں کو، مرنے کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے 40 پائلی کے کھانے کیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اپنی قوم کا حال ہے۔ دیکھو یار کیا دھوم سے چہلم ہو رہا ہے، دوا کے لیے ترساتا تھا اب چہلم کر رہا ہے۔ سن لو، دنیا میں جتنی بھی مقدس ہستیاں ترقی پر گئی ہے، تحقیق کر لینا پیچھے ماں باپ کی دعائیں ضرور نظر آئیں۔ جس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں اس کے پاس کچھ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کامیاب نہیں۔ غوث پاک پیچھے ماں کی دعا، غریب نواز ایک ایک کی بات پڑھتے، ماں کی دعا، مقدوم ماہیمی ماں کی دعا، جناب موسیٰ کلیم ان کو کہا جاتا موسیٰ سنبھل کے آنا، اللہ پہلی بار تو نہیں آ رہا ہوں، بہت بار آیا، کبھی سنبھلنے کے لیے نہیں کہا موسیٰ تمہاری ماں زندہ تھی، ماں زندہ تھی، گھر سے نکلتے تھے تو پلو پسار کے دعا کرتی مولا میرے موسیٰ جلالی انسان ہے، اگر کچھ آواز اونچی ہو جائے معاف کر دینا۔ ماں دعا کرتی تھی موسیٰ تیرے پیچھے، آج وہ ماں نہ رہی، سنبھلنا آج، یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کہتے کہ ایک بار میں جا رہا تھا رستے سے، تھک گیا، اللہ میں تھک گیا ہوں، ارشاد ہوتا ہے ایک بندہ میرا ہے، اس کے پاس جا کے سواری مانگ، گئے بندے سواری چاہیے، اس نے دعا کی اللہ بادل زمین پہ بھیج دے، بادل زمین پہ آ گیا، اے بادل انہیں لے جا جہاں جانا چاہتے ہیں پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام بادل پہ سوار چلے، اللہ کتنا برگزیدہ ہے، بادل زمین پہ، موسیٰ برگزیدہ نہیں ہے لیکن ہے بات ایسی، بادل منگایا اس نے، اگر آسمان زمین پہ منگاتا تو بھی بھیجتے۔ کتنا برگزیدہ ہے، برگزیدہ نہیں، برگزیدہ نہیں پھر کیوں؟ کہ بات اتنی ہے، بڑا نیک نہیں ہے، ایک خاص بات ہے، اس کی ماں کی اس نے آخری دم تک خدمت کی، ماں نے مرتے مرتے کا مولا بڑی خدمت کی ہے، جب بھی جو دعا کرے اس کی ہر دعا قبول کر لی۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں،
تو آؤ جو پڑھنے جا رہا تھا روایت کو یہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ امام قشیری، امام ابو القاسم القشیری الحوازنی، رسالہ قشیریہ کے مصنف۔ یہ رسالہ قشیریہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو یہ رسالے کو گھر میں رکھے گا اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی اور آگ نہیں لگے گی۔ اور یہ رسالہ پڑھنے والے کون ہیں؟ غریب نواز، بابا فرید، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ لوگ ہیں۔ وہ ہے ابو القاسم القشیری، اس کے مصنف ہے امام ابو القاسم القشیری۔ بچپنا تھا، ماں سے کہا امی سب لوگ میرے دوست لوگ پڑھنے جا رہے باہر شہر میں نے بھی عالم بننا ہے امی، تو ماں میں جاؤں پڑھنے کے لیے جاؤں امی؟ ماں نے کہا بیٹا تو جائے گا تو تیرے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، کیسے اجازت دے دوں؟ کہا امی جانے دو نا۔ ماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا ٹھیک ہے جا، اندر سے نہ تھی اور باہر سے جا۔ نکل گئے دوستوں کے ساتھ، راستے میں استنجا لگی، ابھی بہت دور نہیں گئے تھے، محلہ کراس کیا تھا۔ اب وہ اتنے بڑے بڑے گونڈل کی طرح محلے تھوڑی ہوتے تھے اس وقت، چھوٹا سا گاؤں، اور محلے سے باہر نکلے جنگل آ گیا، محلہ کرا، استنجا لگا، کہا میں استنجا کر کے آتا ہوں۔ استنجا کرنے گئے، گندگی میں کپڑے بھر گئے۔ دوستوں سے کہا تھوڑا رکو، گھر قریب ہے، میں کپڑے بدل کے آتا ہوں، دھو لوں گھر جا کے کپڑے پھر آتا ہوں۔ آئے تو دیکھا ماں مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی، اللہ میں نے بے دلی سے بچے کو اجازت تو دے دی، اس لیے کہ وہ عالم بننا چاہتا تھا، وہ جاہل تو رکھ نہیں سکتی تھی، ان پڑھ تو رکھ نہیں سکتی تھی میرے اللہ، لیکن اس کے بغیر رہ نہیں سکتی مولا، میں کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے کہ میرا بچہ واپس آ جائے۔ کہتے ہیں ماں کی دعا کب رد ہوتی ہے؟ ادھر یہ رو کے دعا کر رہی تھی، ادھر یہ واپس ہے، سن لیا دعا، کپڑے دھل لیے، ماں میں آ گیا، گیا نہیں، اب نہیں جانا۔ ارے کیوں؟ اتنے شوق سے نکلا تھا گھر سے، میں نے تمہاری دعا سن لی ہے، تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ان پڑھ جاہل گوار جو دنیا کہے رہ جانا گوارا ہے، لیکن ماں کا دل دکھا کے گھر چھوڑ کے جانا گوارا نہیں ہے۔ لپٹ گئے ماں سے، لپٹ گئے، ماں نے دامن سے لپٹا، دعا کی اللہ میرے بیٹے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، جاہل نہ رہنے پائے، بغیر کتابیں پڑھے ایک رات میں اللہ نے سارے علوم ان کے دل میں انڈیل دی، اور ایسی کتابیں لکھی 200 سے زائد کتابیں، کہ پڑھنے والے کون لوگ؟ غریب نواز پڑھ رہے ہیں، بابا فرید پڑھ رہے ہیں، محبوب الہی پڑھ رہے ہیں، داتا علی حجوری اس کا ذکر کر رہے ہیں اپنی کشف المحجوب کے اندر۔ ایسی بات، پھر کیا ہوا؟ کتابیں لکھی، بعض لوگوں نے 500 کا ذکر بھی کیا، کتابیں لکھی، چند کتابوں کے سوا ساری کتابیں کس نے؟ امام، ساری کتابیں ڈال دی، ساری کتابیں ڈال دی۔ کہاں؟ مرید سے کہا لے جا، دریا میں ڈال دی، سب کتاب لکھ کے پیٹی میں بھرا، جا دریا میں ڈال دی۔ مرید کی دماغ کی بتی جلی، 200 یا 500 اتنی قیمتی کتابیں جو ولی بنا دے ان سب پڑھنے والے کو، دریا میں اتنی محنت۔ پہلے تو استاد سے بظاہر نہیں پڑھا تھا، اللہ نے لدنی علم دیا تھا، غیب کا علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا ماں کی دعا کی برکت سے، اتنا لکھا اور کہا کہ دریا میں ڈال دے۔ وہ گیا، بیٹی چھپا دی، پیر صاحب حضرت دریا میں ڈال دیا۔ کیا دیکھا بیٹا؟ کیا دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا۔ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دریا میں نہیں ڈالی، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دریا میں نہیں ڈالی بیٹا۔ پھر دوبارہ گیا، پھر کیسے ڈال دوں، بہت محنت ہے، بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ پھر آئے، حضور ڈال دیا۔ کیا دیکھا بیٹا؟ کچھ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، دریا میں ڈال۔ اب گیا، جیسے دریا میں ڈالا، 2 ہاتھ باہر آئے، دریا سے 2 ہاتھ باہر آئے، اور آنے کے بعد جیسی پیٹی ڈالی وہ ہاتھ لیے اور اندر ہو گئے۔ کہے ہاتھ والے تجھے واسطہ ہے رب ذوالجلال کا، بتا یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا سن، میں خضر ہوں، خضر، اور ان کتابوں کا محافظ ہوں۔ کہا یہ کتابیں کب ملے گی؟ کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے،
امام مہدی کے دور میں اس وقت کتابوں کی کمی ہوگی، لوگ کتابوں کے لیے ترسیں گے، تو لوگ کہیں گے حضرت عیسیٰ سے اسلامی لٹریچر تو چاہیے، اسلامی کتب تو چاہیے جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کریں گے، اللہ تیرے محبوب کی امت کو اس وقت علم کی ضرورت ہے، تو وہ کتابوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اس وقت یہ امانت لوٹائی جائے گی، اس وقت یہ امانت لوٹائی جائے گی۔ مرید نے کہا حضور اے خضر یہ تو بتاؤ، میرے پیر سے پہلے بھی تو کتابیں لکھی گئی اور ان کے بعد بھی لکھی جائے گی، کسی اور کی کتابیں محفوظ نہیں رہے گی، ان کی ہی کیوں رہے گی؟ تو کہا کہ ماں کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا کہ جب اوروں کا علم چھپ جائے گا تو اس کے ذریعے سے علم کا اظہار